دیا. اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب تقوی الہی اختیار کیا جائے. صلوات پڑھیں ذرا معصوم کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک شخص آیا خدمت امام مولا متقیان میں. کون انسان تھا؟ کان رجلا عابدا، عابد انسان تھا، نام حمام تھا. خدمت امام میں پہنچا، عجیب سوال کرتا ہے، صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم. یا علی، متقیوں کے ایسے اوصاف بیان فرماؤ کہ ان اوصاف میں مجھے متقی نظر آئیں. عجیب ہے، عجیب ہے. یہ نہیں کہ فقط صفات بیان کرو، ایسے اوصاف بیان کرو کہ مجھے ان اوصاف میں تقوی نہیں متقی نظر آئیں، پریکٹیکل نظر آئیں کہ ایسے ہوتے ہیں متقی. فتساقل علیہ السلام عن جوابہ، علی علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے پسو پیش کیا. ثم قال، پھر فرمایا، یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کہ حمام تقوی الہی اختیار کر اور نیک عمل کر. دلیل بھی بیان کی، کیونکہ خداوند عالم کی ذات ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا بھی ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں. والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں. یہی جواب دیا. لیکن فلم یقن حمام، حمام اس پہ قانع نہ ہوا. حتی عزم علیہ، حتیٰ کہ حمام نے علی علیہ السلام کو خدا کا واسطہ دیا. کیسے تھے لوگ یہ کہ علی تجھے خدا کا واسطہ، مجھے بتا. کیا لذت تھی، کیا شوق تھا علم کا. جب یہ بات اس نے کی، فحمد اللہ واثنى علیہ، جب اس نے قسمیں دی نا، ادھر حکمت کے سمندر میں جولان آ گیا. حضرت نے اللہ کی تعریف، پیغمبر خدا پہ صلوات، آپ بھی صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ثم قال، پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم وآمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من عصاه. کہ اے حمام، اس ذات ذوالجلال نے جب چاہا مخلوق کو پیدا کیا، جب چاہا، حین خلقہم، جب چاہا پیدا کیا. لیکن جب مخلوق کو پیدا کیا، کوئی مخلوق کی اطاعت کا محتاج نہ تھا. غنیًا عن طاعتہم، ان کی اطاعت سے غنی تھا. وآمنا من معصیتہم، مخلوق کے گناہ خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے. اس لیے امام نے فرمایا، اگر پوری کائنات اللہ کی اطاعت میں لگ جائے پھر بھی وہی خدا ہے، اور اگر پوری کائنات مخالفت پہ تل جائے پھر بھی وہی خدا. کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ وہ ذات کوئی محل حوادث نہیں ہے کہ اگر مطیع ہو گئے تو ماشاءاللہ اکبر ہو گیا، اگر مخالف ہو گئے تو وہ اکبر نہیں ہے. وہ ہر
غنی تھا. پھر فرمایا مخلوق کی معصیت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. فقسم بینہم معائشہم ووضعہم من الدنیا مواضعہم، جب ان کو پیدا کیا اس وقت سے ان کے درمیان ان کا رزق تقسیم کر دیا. دقت فرماؤ، جب سے خلق فرمایا، جب سے پیدا کیا اس وقت سے معیشت کو بھی تقسیم کر دیا اور مقام کو بھی تقسیم کر دیا کہ اس نے کس منزلت پہ رہنا ہے. پھر فرمایا یاد رکھ حمام فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، کہ صاحبان تقوی ہی تو صاحب فضیلت ہے. اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ صاحبان تقوی کی ہے. یہی تو اس دنیا میں صاحب فضیلت ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کسی کا مقام ہے تو وہ متقی انسان کا ہے. ان کے اوصاف کیا ہیں؟ حضرت نے یہاں اوصاف کو شروع کیا. ارشاد فرمایا منطقہم الصواب وملبسہم الاقتصاد ومشیہم التواضع، بولتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو بولنا چاہیے. ثواب سچ سے بھی بلند ہے، صاد کے ساتھ جو ثواب ہے، کیونکہ کبھی کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں اس سچ کا بولنا حرام ہو جاتا ہے. فقط سچ نہیں بولتے بلکہ ثواب بولتے ہیں، وہی نطق کرتے ہیں جو ہونا چاہیے. کبھی سچ، وہ ہے فارسی کا شعر کہ راستے کذب مصلحت یا دروغ مصلحت آمیز بہتر از راست فتنہ انگیز، کہ کبھی مصلحت کے تحت جھوٹ فسادی سچ سے بہتر ہوتا ہے. لیس کل ما یعلم یقال، ہر شے جو آتی ہوتی ہے وہ بیان نہیں کرنا ہوتی. چاہے وہ لباس کی شکل میں ہے، گھڑی کی شکل میں ہے، موبائل کی شکل میں ہے، انگوٹھی کی شکل میں ہے، گاڑی کی شکل میں ہے، حتیٰ گھر کی شکل میں ہے. کوئی ایسی شے جو تیری توجہ کو خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لے آئے اس کا ہونا حرام ہے. اس لیے صاحبان تقوی میانہ روی کو سامنے رکھتے ہیں. وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، ان کے چال چلن میں تکبر نہیں ہوتا، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. پھر فرمایا غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، صاحبان تقوی اور متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں اس شے سے جس کا دیکھنا خدا نے حرام کرا دیا ہے. آنکھیں جھک جاتی ہیں، اٹھتی نہیں، نہ غیر محرم کی طرف اٹھتی ہیں، نہ غلط ڈراموں کی طرف اٹھتی ہیں، نہ غلط کسی اور چیز کی طرف اٹھتی ہیں، بلکہ جو چیز